قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ شعراء مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں، قرآن کو الکتاب المبین کہنے کا دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر و باہر ہے، اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کے پیش کردہ حقائق اور اس کے حالات نزول سب کے ساتھ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ خداوند عالم ہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ امتحان کا اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح مطلب نشانی ہی پیش کرنی تھی اور ان کی گردنیں جھکانی تھی تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جبری ایمان جو ہے مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اللہ دکھا کے کیا کرتا کہ امتحان کا اصل مقصد جو ہے فوت ہو جاتا۔ جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ مقصد نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے لیے نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات سے بڑھ کر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر جبری ایمان مطلوب ہوتا تو پھر اس ساخت میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا جہاں کفر، نافرمانی اور بدی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جیسے فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے بنانا ہوتا تو پھر ہم زمین پہ اگر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی بھیج دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے بغیر نشانیوں کے بھی جو ہے جو نشانیاں قرآن کے اندر دی ہوئی ہیں اس سے ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ہن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں، یعنی جو اتنی بڑی دنیا کے اندر جو سب کی نیڈ کو پورا کر رہی ہے۔ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمانوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کی ریکوائرمنٹ جو اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے سے پورا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہر نبی کے یہاں پہ سارے نبیوں کے قصے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں اپنی نشانیاں بتاتے چلے جائیں گے کہ تمہیں کیا نشانیاں دیکھنی ہیں۔ جو کچھ قرآن کے اندر وہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی ہیں وہی ہمارے سمجھنے کے لیے یا ہمارے جو ہے ماننے کے لیے کافی ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، ایک منٹ، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے کوئی آ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ یعنی یہ شروع کی آیات ہیں بالکل نا، جیسے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میرا جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ قتل کیا ان سے جو ہے جانے انجانے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ کیا کہیں گے، تو مجھے مار دے گا فرعون۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، بولتے ہوئے، تو آپ جو ہے ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، یعنی ان کو رسول بنا کر بھیجیں، وہ مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں اور بات کو زیادہ اچھی طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جس کو پسند کرتے ہیں ان کو نبی کی حیثیت سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور ان کو وزیر بنا کے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کپتی کو مار دیا تھا نا فرعون کے ایک آدمی کو، مارنے سے مراد یہ کہ بس اس کو انہوں نے
صرف اس لیے کہ ایک گھوسا ہی مارا تھا، لیکن ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ایک موسیٰ بھی جو اس کے لیے کافی ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ ٹھیک ہے، تو کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ دعوت کے جو دو جز ہوتے ہیں وہ بتانے کے لیے، یعنی توحید، اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کر دے۔ ایک توحید کا پیغام لے کے ان کو اللہ کے بارے میں بتانا تھا، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کے لیے بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فروش آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کر گئے؟ یعنی وہی جو کپتی جو تھا، وہ جو ابھی وہ آگے قصہ آئے گا کہ دو جو ہے شہر کے اندر، جو دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، تو دو لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے فرعون کا قوم کا بندہ ہوتا ہے، وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہوتا ہے وہ مدد کے لیے جو ہے بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتا ہے کہ یہ مجھے نا جان سے مار دے گا، کپتی جو ہے یا فرعون کی قوم کا جو آدمی ہے، تو اس کے چکر میں جو ہے وہ ایک گھوسا اس کو مار دیتے ہیں، کپتی کو، فرعون کی قوم کے آدمی کو، وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اور پھر جو ہے اس معاملے سے جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، خاموشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بندہ ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ بنی اسرائیل کا جو آدمی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو اتنا ظالم ہے کہ تو نے کل بھی ایک آدمی کو مارا، آج بھی پھر جو ہے تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بات ہر جگہ کھل جاتی ہے اور فرعون تک پہنچ جاتی ہے۔ تو فرعون جو ہے پھر جو ہے لوگ ان کے قتل کے جو ہے چرچے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ تو فرعون ہی کی قوم کا جو ہے ایک آدمی، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی ہوتی ہے، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کے قتل کے وہ کیے جا رہے ہیں نا، مشورے کیے جا رہے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو پھر وہ مدین نکل جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے، کیا کہا جاتا ہے کہ 7 دن اور 7 راتیں جو وہاں پہ چلتے رہے ہیں مدین پہنچنے کے لیے۔ ایسے ہی حال میں آپ جو ہے وہ نکل گئے تھے وہاں سے، تاکہ جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ یہ کر گیا، تو بڑا احسان فروش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، یعنی مجھے نبوت عطا کی، اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا، یعنی تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، تو اس کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ میری ماں نے بھی مجھے بچانے کے لیے مجھے صندوق میں ڈال دیا اور میں تیرے پاس آ گیا، اور دوسرے یہ دکھانے کے لیے بھی کہ میں تیرے یہاں، اللہ کی بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے ہی گھر پیدا جو ہے نشوونما دینا تھا، اور پھر نبوت بنا کے تیرے ہی گھر لانا تھا مجھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ ٹھیک ہے نا، ان کی یہاں تو ظاہر سی بات ہے، جو فرعون تھے، فرعون کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس آسمانوں پہ جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہے، زمین پہ جو ہے ہماری حکومت ہے، اور اس لیے ابھی آخر میں وہ یہی جواب دے گا کہ اگر تم نے مجھے، میں زمین کا خدا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اگر تم نے مجھے نہیں مانا تو تم اسی طرح جیل میں ڈال دی جاؤ گے جیسے دوسرے لوگ سڑ رہے ہیں۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ یعنی فرعون کی بات کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنا کنٹینیو رکھا۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے رسول صاحب تو جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ وہ پھر کنٹینیو رہے، اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پوری بات اللہ تعالیٰ کی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک جگہ کا مالک نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، پورے جہاں کا وہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اور تم جس بیس پہ اپنا دعویٰ کر رہے ہو، تم تو ایک ذرا سے خطے پر تم جو حکومت کر رہے ہو اور تم اس کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سرہی چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اور یکا یک وہ ایک سرہ اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔
یعنی بالکل لیمپ کی طرح سمجھ لیں کہ لیمپ جیسے روشن ہوتا ہے نا، اس طرح کا ان کا ہاتھ جو ہے چمک رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے ظاہر ہے سانپ کا بن جانا لاٹھی کا، اور ہاتھ کو اس طرح جو لیمپ کی طرح سورج کی طرح چمک رہا تھا. تو یہ بہت بڑی نشانیاں تھی، اور وہ سمجھ بھی رہے تھے، دل میں بھی ظاہر ہے اس کو جان رہے تھے. لیکن ظاہر جب آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہلکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. ظاہر ہے اب جو فرعون کو تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ کیوں جو ہے ان کے بیٹوں کو جو ہے مارنے دیا، اور اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر جو کوئی ایسا پیدا ہو گیا تو ہماری حکومت کے لیے جو خطرہ نہ بن جائے. ظاہر ہے خواب بھی آتے تھے لوگوں سے، خواب کی تعبیر بھی لوگ بتاتے تھے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جادوگری کا تو بہت زور تھا تو اس نے جو ہے اس لیے بھی قتل کروانا شروع کر دیا تھا. اور ظاہر ہے اب وہ نبی بن کے آ گیا، وہ برملا جو ہے اظہار کر رہے ہیں اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اور ڈر بھی نہیں رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ظاہر ہے ہماری حکومت خطرے میں آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا، اسے اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہلکارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس نہیں آئے. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پہ رہ جائے اگر وہ غالب رہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ جن حاضر دربار نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھیں، ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہوتے جا رہے تھے. اب ان کے دین کا دار و مدار بس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر وہ کام کر دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. فرعون اس کے آیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا، ہاں، اور تم تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جادوگروں کا کیا حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فرعون جو ہے ہمیں انعام دے. اور فرعون نے کہا، نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے پاس بیٹھو گے آ کے. موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں یہ بات چھوڑ دی گئی اور پھر کنٹینیو کیا اس کو. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی اور بولے، فرعون کی اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. اب فرعون کا ہی نعرہ بلند کر رہے ہیں ابھی تک. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکرش وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں. اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس طرح یہ لوگ جان بچانے کے لیے سازش کا اعتراف کر لیں گے اور وہ ڈرامائی اثر کافور ہو جائے گا جو شکست کھاتے ہی ان کے سجدے میں گر کر ایمان لے آنے سے ان ہزارہ ناظرین پر مترتب ہوا تھا جو خود اس کی دعوت پر فیصلہ کن مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بلکہ الٹا کیا، وہ الٹا ہی اثر ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان جب وہ سجدے میں گرا دیے گئے تو لوگوں کے دل کے اندر جو ہے وہ اور لوگ اور زیادہ معترف ہو گئے اس بات کے. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اب سارے بیچ کے معاملات جو ہم پڑھ کے جا چکے ہیں نا، کہ کیا ہوا بیچ میں، عذاب بھی آئے موسیٰ کی قوم پہ، سوری فرعون کی قوم پر، اور وہ نہ مانا. پھر آخر میں اس نے جو ہے پھر جو ہے کوشش کی کہ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے، وہی عمل اس نے دوبارہ دہرانا شروع کیا ڈرانے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر جو ہے یہ حکم دیا کہ ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو یہ ایک ہی دن یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ کافی دن پھر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. موسیٰ السلام نے جو ہے پوری بنی اسرائیل کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا کہ کانوں کان جو بھنک نہیں پڑنی چاہیے فرعون کی قوم کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے ایک دن جو ہے متعین کیا گیا جس میں پوری قوم جو ہے کو لے کے جو ہے، اور لاکھوں کی یہ قوم تھی ان کو لے کر جو ہے آپ نکلے ہیں. اور یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا، مطلب لاکھوں کی قوم کو ان کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونک کے آ جانا آسان کام نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا. یعنی اس کو جب پتہ چلا کہ وہ تو نکل گئے ہیں، اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے. یعنی
یہ تو بہت ہی ہم یعنی ہم ان کو جا لیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے، کتنا بچیں گے یہ ہم سے نا؟ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں، ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، یعنی ان کے جو فرعون تھے، فرعون کے جو اور بھی جو سلطنت کے لوگ ہوں گے، ان کے شہزادے ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے باہر نکال کے لے آیا، سب کے سب لڑنے کے لیے جو وہ نکل آئے، ان کے چشموں سے، ان کے باغوں سے، خزانوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واپس وہ جو ہے مصر میں چلے گئے، اس خزانوں کے وارث ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین میں بسایا، اور فلسطین کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو بہت ہی بابرکت کیا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی جو بہت تعریف کی ہے۔ تو اس جگہ بھی جب یہ بس گئے، رہ گئے فلسطین میں، تو وہاں بھی جو ہے ہر طرح کی چیزیں ان کو وہاں پہ میسر ہوئیں۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی انہوں نے آتے ہوئے دیکھ لیا کہ ان کی فوج جو ہے قریب ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا، اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی نشانی دکھا دینا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا عذاب دکھا دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تھا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں قریش کے لیے یہ سبق ہے، ہر دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کس طرح ایمان لانے سے انکار کیے جاتے ہیں۔ ارے جس طرح تم جو نشانیاں مانگے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو نشانیاں دی، اور سب سے بڑی نشانی تو یہ وہ دیکھ بھی رہے تھے فرعون کے لوگ کہ یہ پہاڑ جو سمندر ہے دو موجوں کی طرح کھڑا ہے، اور بیچ میں ایک خشک راستہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا دیکھ چکے تھے کہ یہ کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی کے اندر گھس گئے، ٹھیک ہے نا، بیچ اس کے اندر آ گئے، اور انہیں یہ دیکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے تھا، اس پہ بھی اتنے بے خوف تھے کہ وہ پانی کے اندر اس کے اندر گھس گئے، سڑک پر جو بنی ہوئی تھی پانی کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے ڈال دیے۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور در حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، حالانکہ آپ جانتے تھے لیکن آپ نے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ سیوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہی کے لیے انہی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، انہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہی کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، انہی کے لیے جو ہم کھانے نکال رہے ہیں، بڑے بڑے دیگے بنا رہے ہیں، تو سیوا کا مطلب یہ ہے۔ اس سے پوچھا، کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ کیا دلیل تھی؟ کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی ایسی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ان چیزوں کو بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجوز ایک رب العالمین کے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ کہا کہ میرے دشمن ہیں، بلکہ اپنی طرف نسبت کر دی تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے دشمن کیوں ہیں، ہمارا تو کچھ بگاڑ نہیں رہے۔ تو لیکن ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا کہ میں اپنی جان کی جو جتنی پرواہ کر رہا ہوں اتنی ہی مجھے تمہاری جان کی بھی پرواہ ہے، کہ جب یہ میرے دشمن ہے تو تمہارے کی دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس لحاظ سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ بجوز ایک رب العالمین کے، کہ ایک رب العالمین کے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ جس نے مجھے اتنی خوبصورت ان کی دعائیں کیا ہے کہ انہوں نے جو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ کو کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی یہ اولین درجہ ہے جس کی بنا پر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے کی، کہ اگر اس نے انسان کو بس پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبرگیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا، تب بھی کوئی معقول وجہ اس امر کی ہو سکتی تھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسرے سہارے کو ڈھونڈنے لگتا، لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی، پرورش، نگہداشت، حفاظت اور حاجت روائی کا بھی ذمہ خود ہی لے لیا ہے۔ جس لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، کس طرح اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، کس طرح سے وہ ایک انجانی طاقت ہے
جو اس کو دودھ پینے اور حلق سے اتارنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جو بڑا کرتا ہے، پھر اس طرح کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے، بیماریوں سے، مہلک جراثیم سے اور زہریلے اثاث سے بچانے کے لیے خود اس کے جسم میں اتنے زبردست انتظام کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا احاطہ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ پھر وہی، یعنی وہ جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو میں شفا دیتا ہوں، بلکہ کہتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یعنی جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، میرا رب جو ہے مجھے شفا دے دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر میں دوبارہ، اور مجھ کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں کہ وجود کی سرحد پر قدم رکھنے سے شروع ہو کر موت کی آخری ہچکی پر وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خدا جو اس کو وجود میں لایا، آخرکار اسی دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین وجہ سے انہوں نے تینوں وجوہات یہاں پہ بیان کر دی، جس کی وجہ سے میں صرف اپنے رب پر بلیو کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا۔ نا ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، ٹھیک ہے نا؟ بالکل وہی ویسی دعا جیسے یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا مجھے حکم عطا کر، تو حکم اور حکمت جو ہے دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ حکم اور حکمت کیا ہے؟ قوت فیصلہ اور وزڈم۔ تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کے اندر بھی ایک فرقان ہے، جیسے یہ قرآن جو یہ فرقان ہے نا، جو ہمیں صحیح اور حق اس کا پتہ، غلط کا پتہ بتاتی ہے، اسی طرح ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے فرقان ہے، وزڈم۔ اگر انسان کے اندر یہ وزڈم جو ہے بالکل نمایاں ہو، تو انسان کے اندر جو یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں یا میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ اس کی قوت فیصلہ جو ہے اتنی جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے یہ قوت فیصلہ دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وزڈم بھی دی تھی اور حکم بھی دیا تھا، نبوت بھی دی تھی۔ تو جو صحیح چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ دیکھیں ہمیں جو ہے وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ صرف جو ہے علم فائدہ نہیں دیتا انسان کو، کہ صرف انسان جو ہے وہ رٹا لگا لے، کتابوں کو جو ہے پڑھ لے، اس سے جو ہے اس کو فائدہ جب تک حاصل نہیں ہوگا جب کہ اندر جو ہے اس کے اندر فرقان نہ ہو، جب تک اس کے اندر حکم نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب تک اس کو سلیقہ نہ آئے کہ کون سی چیز کیسے اور کس طرح کرنی ہے۔ اور جیسے اگزامپل بتائی کہ کھانا پکانا ہے، تو کھانا پکانے کے اندر بھی ایک وزڈم ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پکانا ہے، کس طرح بنانا ہے، کہ جس کے اندر نہیں ہوگی وہ کھانا خراب بھی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی نمک زیادہ، کبھی وہ زیادہ، کبھی جیسے ایک اناڑی بندہ ہوتا ہے، لیکن ایک وزڈم ہوتی ہے کس طرح بنانا ہے، سلیقے سے بنانا ہے، اس میں کیا ڈالنا ہے، تو ایک اچھا کھانا، ایک اچھا کوک، ٹھیک ہے نا؟ تو وزڈم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پڑھائی کے لیے، وزڈم زندگی کے جو ہے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ وزڈم چاہیے ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ وزڈم جو ہے ہر نبی نے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے دی بھی، اور ظاہر ہم سب کو بھی جو ہے وہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں جو ہمیں رشد عطا فرما، وزڈم عطا فرما، تاکہ ہمیں چیزیں صحیح نظر آنے لگیں، اور ہم جو ہے غلط کام کرنے سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ فی الواقع ہے، اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسی کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا اور اس پہ چلنے والا بنا، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس سے بچا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، کیونکہ ظاہر ہے بعض دفعہ ہمیں اپنا اوپر اختیار نہیں ہوتا، ہم غلطیاں اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وزڈم کی کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر حکمت کی کمی ہوتی ہے، جب بھی ہم سے جو ہے چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعائیں ہمیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد رکھیں، میں دنیا سے وہ کام کر کے رہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس خدمات اور بیش قیمت کارناموں ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو
बुरी मिसालों के मुकाबले में एक नई नेक मिसाल मिलती है जिससे वो भलाई का सबक हासिल करती हैं, और हर सही रूह को राह रास्त पे चलने में इससे मदद मिलती है। और आखिरत में इसका फायदा ये है कि एक आदमी की छोड़ी हुई नेक मिसाल से कयामत तक जितने लोगों को भी हिदायत नसीब हो, उनका सवाब इस शख्स को भी मिलेगा, और कयामत के रोज इसकी अमाल के साथ करोड़ों बंदगाने खुदा की ये गवाही भी इसके हक में मौजूद होगी कि वो दुनिया में भलाई चश्मे रवा करके आया है, जिससे नस्ल और नस्ल सराब होती जा रही है। ठीक है ना? तो कितनी खूबसूरत दुआ है, हम सबको करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें सच्ची नामवरी अता फरमाए और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा, आमीन। और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा न कर जबकि लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे। ठीक है, फिर आपने ज़ाहिर है अपने बाप के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, और फिर जब आपको पता चल गया कि वो गुमराह है तो आपने मना कर दिया। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा कि क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह ताला से कहेंगे, क्योंकि हदीस में आता है कि जब वो क़यामत के दिन जो है उनके वालिद को उनको दिखाया जाएगा कि उसके मुँह पर गर्द गुबार जो है चढ़ रहा होगा। ठीक है ना? तो वो अपने वालिद से कहेंगे कि मैंने कहा ना था कि मेरी नाफ़रमानी ना करें, आप पे अज़ाब आ जाएगा। तो बाप उस दिन कहेगा कि आज मैं तुम्हारी ए इब्राहिम, आज मैं तुम्हारी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। फिर हज़रत इब्राहिम अल्लाह से कहेंगे कि आपने मुझसे वादा फरमाया था कि मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे। ये दुआ माँगी थी ना, मुझे उस दिन रुसवा ना करना, जबकि सब बाप के बारे में ही था कि मैं एक तो नबी हूँ, तूने मुझे इमाम बनाया और मेरा बाप जो है रुसवा होके मरे, तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी कि लोगों के सामने। ठीक है ना? जैसे आप ये कह लें कि अगर औलाद जो है माँ-बाप में से कोई खराब हो, तो और इसी तरह माँ-बाप के लिए औलाद खराब हो, कितना ज़्यादा जो है इंसान के लिए मुश्किल मरहला होता है ना? तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि इससे बढ़कर क्या ज़िल्लत क्या होगी कि मेरा बाप ज़लील हो रहा है। अल्लाह फरमाएँगे काफ़िरों पर जन्नत हराम है। ठीक है? इतने बड़े नबी हैं, ठीक है ना? अंबियाओं के इमाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो सुन्नत है इस मामले में कि अल्लाह ताला जो है, जो अल्लाह का नाफरमान होगा उस पर जन्नत हराम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि अपने पाँव के नीचे देखो, तो वो अपने पाँव के नीचे देखेंगे तो नजासत में लुथड़ा हुआ एक बिच्छू नज़र आएगा, और उसको फिर पाँव से पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी कोई भी उनको किसी के सामने अल्लाह ताला नहीं डालेंगे, बल्कि उसको एक ऐसी शक्ल दे देंगे बिच्छू की, ताकि वो फिर उनको इब्राहिम इस्लाम को शर्मिंदगी ना हो कि इनका बाप सबके सामने जो है वो जहन्नम में जल रहा है। अल्लाह ताला इतना करेंगे। एक हदीस है, हदीस से जो हमें पता चलता है। फिर अल्लाह ताला ने ये बात देखिए, सारी दुआएँ अल्लाह ताला ने उनकी कबूल की, उनकी हज़रत इब्राहिम की ये दुआ कबूल नहीं हुई, और दूसरी जो है कौम लूत के बारे में हज़रत इब्राहिम की दुआ कबूल नहीं हुई। कितना झगड़े हैं अल्लाह ताला से कि माफ़ कर दे इस कौम को, हो सकता है इसमें 30 घर हों, हो सकता है इसमें 25 घर हों, इस तरह से बहस की बाकायदा जो फरिश्तों से, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बात कबूल नहीं की। तो ये 2 ऐसी जगह थी जहाँ पे अल्लाह ताला ने, बाकी अल्लाह ताला ने उनकी इब्राहिम इस्लाम की हर दुआ को कबूल फरमाया। तो अल्लाह ताला की सुन्नत से हट के जो भी दुआ माँगी जाएगी, चाहे वो नबी क्यों ना हो, वो दुआ जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। और हम जो देखें, हमारे यहाँ भी एक तसव्वुर है कि हमारे नबी जो है सबको जहन्नम से निकलवा देंगे। आप नातें भी अक्सर सुनी होंगी, उन नातों के अंदर भी क्या-क्या मतलब शिर्क नहीं होता, तो उसमें यही होता है कि हम जल लेंगे, कुछ दिन जल लेंगे जहन्नम में, उसके बाद हमारे नबी जो है हमें जहन्नम से निकाल देंगे। तो हमें ये वाक़या जब हम पढ़ते हैं कि इतने बड़े अंबिया थे, हमारे नबी इतने बड़े अंबिया थे, जब वो कहते हैं कि मैं अपने घरवालों को आग से नहीं बचा सकता, तो फिर हम लोग तो फिर आम लोग हैं, दूर की बात है। तो हमें इससे सोचना चाहिए, और हमें अपना अमल जो अपने साथ रखना चाहिए। और अल्लाह खुद कहता है ना, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, उस दिन कोई किसी का जो है बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना है। अच्छा, मुझे उस दिन रुसवा ना कर जबकि सब लोग ज़िंदा करके उठाए जाएँगे, जबकि ना माल कोई फ़ायदा देगा ना औलाद, बजुज़ उसके कि कोई शख़्स क़ल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो। क़ल्ब स क़ल्ब सलीम का मतलब क्या है? यानी सलामत दिल, हर शक-व-शुबह से पाक और ख़ालिस दिल। तो वो शख़्स जो है अल्लाह के यहाँ फलाह पाएगा, और जो है जन्नत मिलेगी, जो पाक साफ दिल लेके जो है अल्लाह ताला के आगे हाज़िर होगा। उस रोज़ जन्नत परहेज़गारों के करीब ले आई जाएगी, और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएँगे। वहाँ ये सब आपस में झगड़ेंगे, और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे, खुदा की कसम हम तो सरही गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे।
اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ ہم قرآن میں کئی دفعہ پڑھ کے جا چکے ہیں نا، ہم نے سورہ ارشد اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ رب فرمائے گا سبھی کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں، ہر آنے والے نے دوسرے کو گمراہ کیا تھا، سب کے لیے ہی دوہرا عذاب ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے مگر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا تھے جس کے خلاف وہ جدوجہد کرتے ان کی عمر بیت گئی ابراہیم السلام کی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے نا، ان کو نکال دیا وہاں سے۔ دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی، اور ایسی مٹی کا اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اس پہ عذاب آ گیا تھا جب حضرت ابراہیم وہاں سے نکل گئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ گیا تھا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا لیکن اس ایک آیت پر ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا، ان قوم کے اوپر، اور ایسی مٹی کا اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں اسماعیل اور اسحاق کی اولاد ہی کو نصیب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ نشانی ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ، کاش تم کو شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں۔ یہاں پڑھ کے جا چکے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ایسے لوگوں کو نہ دھتکارو جو اللہ کے لیے، چاہے وہ غریب ہے کسی بھی حال میں ہے اور وہ اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں اپنے سے دور نہ پھینکیں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا، اب میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اس کی ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بچا لیتا ہے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی جس قوم میں بھی جو ہے رسول آتا ہے وہ ان کا بھائی کہلاتا ہے نا، ان کی قوم میں سے آتا ہے وہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی محض اپنی عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہو جن کا کوئی مصرف نہیں، جن کی کوئی حاجت نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے سوا نہیں کہ وہ بس تمہاری دولت اور شان و شوکت کی نمود کے لیے ایک نشانی کے طور پر کھڑی رہیں۔ یعنی بڑے بڑے ستونوں پہ گھر تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے گھر تعمیر، یہ پہاڑوں کا تو نہیں تھا، یہ ستون بنا کے جو بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ اور جو یہ قوم عاد ہے نا، قوم سمود جو تھی وہ پہاڑوں کو تراش کے جو ہے گھر بنایا کرتی تھی، تو اور ان کی حیت اور ان کی جو طاقت تھی وہ بہت، یعنی کہ بہت اونچے پورے، جیسے کھجور کے تنے نہیں ہوتے اس طرح کے یہ بڑے بڑے اور بڑے جسامت کے جو تھے یہ لوگ تھے، اس لیے جو ہے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں اسی کے اوپر جو تھا ان کو فخر تھا، اور نہ صرف یہ کام کرتے تھے بلکہ زمین میں فساد بھی برپا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والے بھی تھے لوگوں کے اوپر، جبار بن کے، جس پہ بھی آگے بھی آئے گا کہ جب بھی لوگوں پہ سے ٹریٹ کرتے تھے جبار بن کے جو ہے ٹریٹ کرتے تھے، غضب کرتے تھے لوگوں کے اوپر، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو،
ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں تو تم اس قدر غلوف کر گئے ہو کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں، محل اور قصر درکار ہیں، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت عالیشان عمارتیں بنا ڈالتے ہو جن کا کوئی مثلاً اظہار قوت اور ثروت کے سوا نہیں۔ لیکن تمہارا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں۔ یعنی پیسہ سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن غریبوں کے لیے نہیں ہے، اتنے تم جو وہ ظالم ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، ہمارے اپنے ملکوں میں اگر ہم دیکھیں حکومتوں کا کیا حال ہے ہماری، جو ظاہر ہے یہ قیامت ہی کا وقت ہے نا، کہ ایسے حکمران جو ہمارے اوپر نافذ کر دیے جائیں گے، جو لوگ جو ہے ظلم کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو ظلم ہی ہو رہا ہے قوموں کے اوپر۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیسہ کی کمی نہیں ہے حکومت کے پاس، لیکن پھر بھی حویث کیا ہے کہ لوگوں سے پھر بھی وہ اتنا ٹیکس لوگوں پر ڈالتے جا رہے ہیں، بےچارے لوگوں کے پاس جو اتنا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر بوجھ لاتے جا رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس قوم کا ہی ذکر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قوم کے اوپر یہ بات جو ہے لاگو آ رہی ہوتی ہے کہ بس پھر وہ جو اپنے ہی محل، اپنے ہی جو ہے قصر جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں، ان کے ہی بچے جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، بڑے بڑے محل بنا بنا کے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ ہی بتا رہا ہے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم۔ بار بار جو اللہ تعالیٰ اپنی عزیز الرحیم کی جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا موقع دیا، اللہ ہی نے ان کو ایسا مضبوط کریٹ کیا تھا، انہیں موقع دیے اتنی بڑی بڑی چیزیں سارے کام کرنے کے، لیکن انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی، لوگوں کے ساتھ جو وہ ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو مٹا دیا۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ جو ہے انبیاء امانت دار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ ایک ذرہ بھر کی وہ جو ہے کمی نہیں کرتے، وہ جو امانت اللہ نے دی ہے اس کو ایز اٹ از وہ قوم کے پاس پہنچاتے ہیں، چاہے اس میں ان کی جانیں چلی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں نخلستانوں میں جن کے خوش رز بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخری اور ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ جس طرح آج کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارت بناتے تھے، اسی طرح سمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور تھے، یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ عمارتیں دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک باقی ہیں۔ اور ظاہر ہے میرے پاس اگر وہ ہوتا تو میں آپ کو تصویریں بھی دکھاتی کہ تفہیم کے اندر جو ہے انہوں نے وہ پوری جگہ دکھائی ہوئی ہیں جہاں پر جو ہے وہ عاد اور سمود کی جو انہوں نے بنائی تھی بڑی بڑی عمارتیں جو ابھی تک باقی ہے پہاڑوں کے اندر، جس کے ریمننٹ ابھی تک باقی ہے، تو وہ اس پکچرز میں کافی ساری پکچرز ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس تفہیم ہو جو ہے جو بڑی جلدیں ہیں نا تفہیم کی، جو بالکل بڑی والی جلدیں ہیں ڈیٹیل والی، ان کے اندر جو یہ پکچرز ہیں، بہت ہلکی ہے، لائٹ ہے، تو اس لیے اس کی پکچر بھی نہیں آ سکتی نا۔ تو اللہ سے کہو میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سہرزدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کسی اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اصرار پر جو ہے یہ دی گئی تھی اور پہاڑ کے اندر سے یہ نمودار ہوئی تھی اس کے اور پھر اور بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ پریگننٹ تھی، ٹھیک ہے نا، مختلف اس کی روایات آتی ہیں۔ ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ اب ظاہر ہے وہاں تو ویسے ہی آپ کو پتا عرب کا زمانہ، عرب کی جگہ کیسی تھی، اور پانی کی ویسی مشکل ہوتی تھی، کنویں ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے، کوئی سر نہریں نہیں بہری ہوتی تھی، سمندر نہیں بہرے ہوتے تھے وہاں پہ، تو ان پانی کا تو اب ان کو یہ لگا کہ اب یہ جو ہے ایک دن اس کا پانی پینے کا، پورا پورا دن ان کے جو ہے بڑے بڑے جو باغ تھے، کہا تھا کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا، اب تم نے نشانی مانی نہ، اگر تم نے اس کو ٹچ کیا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا،
یہ جو ہے صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بات جو ہے دو ٹوک کہہ دی تھی. تو یہ جو ہے کافی عرصے تک جو ہے یہ برداشت کرتے رہے. لیکن جب بہت جو حد ہو گئی، وہ یہ برداشت نہیں کر پائے کہ یہ روز چڑھتی ہے، ایک دن ہم پورے قوم کھاتی ہے اور ایک دن جیسے جو ہے اس کے لیے مخصوص ہے. تو یہ بات انہیں بھا نہیں رہی تھی. پھر آخر کار کچھ عرصے برداشت کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ ایک شکی آدمی سے اٹھا اور اس نے جو اس کی کوچے کاٹ دی. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر یہ اس طرح کا جو ہے پھر انہوں نے اس کو مار ڈالا. تو لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا، ایک دن تم سب کے پانی پینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی. لوط کی قوم نے رسولوں کو چھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق پہ مردوں کے پاس جاتے ہو، تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. ٹھیک ہے نا. بیویوں کے پاس یا تو جاتے نہیں تھے، جو جاتے تھے بھی تو ان کے ساتھ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عملے قوم لوط والا معاملہ کرتے تھے، رائٹ طریقے سے نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار مجھے میرے اہل عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے. آخر کار ہم نے اس سے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجوز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جو اس کی بیوی تھی. پھر باقی باندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یعنی پتھروں کی بارش تھی، جو بیکٹ پتھر تھے اور ان کے اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے ان کے ہر ایک پر جو وہ برسی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. بے شک اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اصحاب الایکا کے بارے میں اور اصحاب مدین جو تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ برابر برابر کی بستیاں تھیں. ان دونوں بستیوں پر جو ہے شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. ایک منٹ. اچھا. لہذا تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. ایک منٹ ٹھہرے گا، میرا فون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہی ہم جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے چھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یعنی ایکا والوں پر جو ہے چھتری والے دن کا یعنی ایسا عذاب تھا. آپ یہ سمجھ لیں جیسے ایک بارش کا جیسے بادل ایک چھا گیا اور وہ ان پر اس وقت تک برستا رہا جب تک کہ وہ پورے ختم نہ ہو گئے. اور ان پر جو اصحاب مدین کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں ایک زلزلے کی کیفیت کی، ایک ڈھلا دینے والے عذاب نے ان کو ایک دم ختم کر کے رکھ دیا. یہ دو طرح کے عذاب آئے تھے، دو بستیاں تھیں نا، تو اس لیے ان کے دو عذاب بتائے گئے ہیں. وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے یعنی قرآن. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی روح کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کون؟ یعنی سوائے جبرائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں آیا نا کہ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. کہہ دے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے. یہاں ان کا نام لینے کے بجائے ان کے لیے روح امین
کا لقب استعمال کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی ہے، بلکہ وہ ایک خالص روح ہے جو بغیر کسی شبہ مادیت، اور وہ بھی پوری طرح مادیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے اس میں، اور وہ پوری طرح امین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور کلیئر کلیئر عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی وہ یہ تمام باتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں وہ پچھلی جو کتابیں گزر کے جا چکی ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہے کہ جو تعلیم اس قرآن میں دی گئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی ہے۔ اہل مکہ خود علم کتاب سے ناشتہ صحیح، بنی اسرائیل کے اہل علم تو گرد و پیش کے علاقوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا نرالا ذکر نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، یعنی کسی غیر عربی پر، اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، یعنی یہ اہل حق کے دلوں کے لیے تو تسکین اور روح اور شفائے قلب بن کے آتا ہے، لیکن کافروں کے لیے جو ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے گرم سلاخ کے مالک ان کے دل کے اندر گزر رہا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمیں ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت دے بھی دیں، پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے اور حق کے نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب مبین کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الف لام را، کتاب المبین کی تعریف کی ہے، اب یہی اللہ تعالیٰ اس کتاب مبین کی کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کے نہیں اترتے، اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب پہلے اس معاملے کا مثبت پہلو یہ ارشاد ہوا تھا کہ یہ رب العالمین کی نازل کرتا ہے اور اسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے شیاطین لے کر نہیں اترتے، جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے۔ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم جو چلا رکھی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے پاس جو آتا ہے یہ کوئی جو ہے جیسے کہانت جو ہوتی ہے، کاہن لے کے آتے ہیں یا انہیں کچھ سکھاتا ہے پڑھاتا ہے، اس طرح کی بات ہی کہتے تھے۔ تو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا جا رہا تھا، یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کے پہنچنے کو روک سکے۔ اب پریشان کن مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے اور اس کی تاثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بتائیں۔ اس گھبراہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے، اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلام شیاطین القا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لے کر نہیں آتے، اور نہ ہی یہ کام ان کو سجتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ میں بھی ہم نے پڑھا لا یمسو الا المطہرون، کہ اس کو مطہرین کے سوا جو ہے کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی اس کو فرشتے ہی ان کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہی ہے یہ قرآن، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور کیا کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی دیا ظاہر ہے، پھر نبی کے کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے وہ زمین تک اتارا ہے امانت دار فرشتے کے ذریعے، اور کتنی امانت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم تک یہ جو ہے پیغام پہنچایا۔ اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم موازنہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شیاطین کا، تو شیاطین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو ہے کتنا کتنا ڈفرنٹ ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے حق کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ ظلم اور بدکاری اور بد اخلاقی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنے فرق ہے، جو کہانت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے خراب باتیں کرتے ہیں، لڑانے کی، جھگڑے کرنے والے کی، فساد ڈالنے والے کی، ٹھیک ہے نا، اور عشق و معشوقی کی، جوئے کی، دشمن کو نیچا دکھانے کی، آپ یہ جائیں کس طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کلام جو ہے وہ صاف صاف پاکیزہ باتیں بتا رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ان کو سچتے ہی نہیں ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے سرشت میں یہ بات ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی بات کہہ سکیں، اور وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جب وہ یا پڑھیں گے شاید آگے، تو کہ جب سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شعاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے،
तो फरिश्ते जो है फिर उनको मारते हैं, वो फिर उस कुरान को जो है सुन नहीं सकते। तो बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का मकसद ये है कि आपके जरिए कुफार कुरैश को ये बता दिया जाए कि जो भी काम ये करेगा वो सजा पाने वालों में होगा। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। तो सबसे पहले वो अंजिर अशीरतकल अकरबीन, सबसे पहले दावत जो है वो इंसान को अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस घर में जो है वो अंधेरा और लोग जो है लोगों को बाहर दावत के लिए जो है दीन सिखाने के लिए इंसान जो है वो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले इंसान को घर से होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही बताया जा रहा है कि आप जो है ये काम जो है अपने घर वालों से शुरू करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपने घर में जो है जब दावत दे के अपने तमाम घर वालों को बुलाकर जो है वो दावत दी थी। और जो है उनको दावत देने के बाद जब हमने देखा कि सिर्फ उनकी जो थी हजरत अली लेके आए थे, उनकी एक फुप्पी थी सफिया, उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मांगी थी, बाकी सारे के सारे जो है वो उठकर वहां से चले गए थे। क्योंकि ये बताने का मकसद ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि देखिए मैं दुनिया में आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपके काम आऊंगा, लेकिन आफत में जो है मैं किसी के कोई काम नहीं आऊंगा। ठीक है ना। और आपने हजरत अपनी बेटी से भी कहा था कि देखो तुम ये ना कहना कि तुम्हारा बाप जो है रसूल है तो तुम्हारे काम आ जाएगा, जो तुम दुनिया में मांगना है मांग लो, लेकिन आफत में जो है मैं तुम्हारे आफत में किसी काम ना आ सकूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बता के चले गए थे, और आज देखिए कौम जो है क्या गुलू किया हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, अंबियाओं की जात के अंदर। और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ुन से पेश आओ, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा हूँ। ठीक है ना। यानी जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में जो भी हो, उनके साथ नरमी और मुलायमत का रवैया इख्तियार करो, तवाज़े का रवैया, उनके साथ बहुत खूबसूरत यानी मामला करो। और जो तुम्हारी बात ना माने उनसे एलान बरात कर दो। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये इरशाद सिर्फ उन रिश्तेदारों से मुतालिक ना हो जिन्हें मुतनब्बा करने का हुक्म दिया गया था, बल्कि सबके लिए आम हो। ठीक है ना। और फिर आप जो नहीं मानता उनसे आप ला ताल्लुक वो कर लेंगे, भाई मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, और मैं जो तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा, जो तुम कर रहे हो उससे जो मैं कर रहा हूँ उससे तुम बरी जिम्मा हो। और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है ना। उठने से रात रातों को नमाज के लिए उठना भी हो सकता है, और दीन के कामों के लिए भी, यानी फरीजा रिसालत अदा करने के लिए भी उठना हो सकता है। ठीक है ना। और लोगों क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं, वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। ठीक है ना। मुराद काहिन, ज्योतिषी, फालगीर, आमिल किस्म के लोग जो गैब दानी का ढोंग रचाते फिरते हैं, गोल मोल अच्छेदार बातें बनाकर लोगों की किस्मतें बताते हैं, या सियाने बनकर जिनों और रूहों और मोकलों के जरिए से लोगों की बिगड़ी बनाने का जो है वो कारोबार करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूकते हैं, और इनमें से अक्सर जो है वो झूठे होते हैं। ठीक है ना। यानी इसके दो मतलब है कि एक ये कि शयातीन कुछ सुनगुन लेकर अपने औलिया पे अलका करते हैं, और इसमें थोड़ी सी हकीकत के साथ बहुत सा झूठ मिला देते हैं। दूसरे ये कि ये झूठे लोग काहिन शयातीन से कुछ बातें सुन लेते हैं, फिर अपनी तरफ से बहुत सा झूठ मिलाकर इन लोगों के कानों में फूकते फिरते हैं। ठीक है। और हजरत आयशा से रिवायत है, वो फरमाती है कि बाद लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में सवाल किया, आपने फरमाया वो कुछ नहीं है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बाज़ औक़ात तो वो ठीक बात बता देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ठीक बात जो होती है इसे कभी कभार जिन ले उठते हैं और जाके अपने दोस्त के कान में फूंक देते हैं, फिर वो इसके साथ झूठ की बहुत सी आमेजिश करके एक दास्तान बना लेता है। तो आधी झूठ आधी सच करके जो है वो करते हैं। तो आप भी देखें कि जो पीरों फकीरों के पास जाते हैं तो ज्यादातर इनके पास जो है ये ऐसे जादूगरी और जिन्नात वगैरह का जो है ये काहिन टाइप के जो लोग होते हैं, तो लोगों की बात बातें उनकी सही भी निकल आती हैं, बात बातें उनकी गलत भी हो जाती है, तो लोग उनके पर जो है बिलीव करने लग जाते हैं और फिर बार बार जाते हैं। हमने पढ़ के जा चुके हैं। तो जब ऐसे लोगों के पास लोग जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर उनको उन्हीं के हवाले कर देगा कयामत के दिन। रहे शौरा तो इनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो वो करते नहीं हैं। ठीक है ना। यानी आज शायर जो शायर होते हैं वो कैसी बातें करते हैं, मोस्टली शायर जो होते हैं उनकी उनकी जो बातें जो होती हैं वो अजीम मकसद के लिए नहीं होती। वो ये कि कहीं इश्कबाजी, शराब नोशी, जन बाजारी, किसी के घर की बहू बेटी का हुस्न
موضوع سکون ہے اور سننے والے اس سے مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی مواصلت کی حکایت بیان ہو رہی ہے، کہیں مسخرے پن کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا، لطیفے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت کم جو ہوتی ہیں، جو آپ یہ کہیں کہ جو اچھی شاعری ہوتی ہے وہ کم ہے، زیادہ تر شاعری جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے ہیں اپنے قوت گواہی صرف کرتے ہو، بلکہ ان کا تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ یعنی کیا بات ہے کہ جیسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں کہ یہ بات حق اور سچی بھی ہے۔ کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت اور معزت کی باتیں ہونے لگی، اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پہ چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تحت الثری میں جا گرایا۔ ایک بخیل کو حاتم اور ایک بزدل کو رستم و اسفندیار پر فضیلت دینے میں ذرا تعامل نہیں ہوتا اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں بلکہ اس کے نسب پر تان کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پرستی، دہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی اور ہزل، قصیدہ اور سب کچھ ایک شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو بہ پہلو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کتنے بھی آپ کسی بھی شاعر کو پڑھ لیں، بہت کم اچھے شاعر ہوں گے، لیکن آپ ہر شاعر کا کلام سنیں، اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، عشق بھی ملے گا، معشوقی بھی ملے گی، اللہ سے ریلیٹڈ بھی بڑی اچھی باتیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ سب سے زیادہ بزدل جو ہوتے ہیں وہ شاعر ہوتے ہیں، بڑی بڑی آپ دیکھیں گے باتیں کریں گے جنگ کی، جدل کی، اور جب موقع آئے گا تو سب سے پہلے وہاں سے وہ خود فرار ہونے والے ہوں گے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب شاعروں کو برا نہیں کیا، ان میں وہ شاعر بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، اور اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو مطلب بڑھایا ہے لوگوں کو کہ لڑے اور جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بجز ان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ تواسین یا آیات قرآن اور کتاب مبین کی، نمل، سورہ نمل کا مطلب چونٹی، ٹھیک ہے نا؟ نحل کا مطلب شہد کی مکھی۔ ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو تھے وہ دل سے قائل تھے، لیکن اس پر ایمان لانے کے بعد انہیں پتا تھا کہ کچھ حدود و قیود جو ہے ہم پر عائد کر دیے جائیں گے، اور اس کا پابند رہنا جو تھا انہیں منظور نہ تھا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے تھے، اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب انسان آخرت سے بے خوف ہو جائے یا پھر آخرت کی زندگی پر ایمان نہ لائے۔ پھر دنیا کی زینتیں اس کو محبوب ہوتی ہیں، اور جو غلط اعمال وہ کرتا ہے اس کو خوشنما محسوس ہو کر کرنے لگتا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و حلیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہاں پہ انہوں نے پازیٹیو یعنی کہ اس کا جو ہے وہ سیگا یوز کیا ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل کا جب ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو وہ بیوی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے نا، صرف بیوی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد نہ ہو، کیونکہ ہمیں ان کی پوری بائبل میں بھی اور کہیں بھی ان کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں آتا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے بھائی کے ذریعے مضبوط کیا تھا، حضرت ہارون کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جو ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔
اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. یعنی ڈرنا کہ کیونکہ جب انسان جب کوئی غلطی نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ ڈرے گا کیوں. ڈرنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ ڈرتا بندہ جب ہے جب انسان غلط حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. جب انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ایک ڈر الگ چیز ہے، خشیت الگ چیز ہے. کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، یا اللہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، تو ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، وہ خشیت الگ چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرا نہیں کرتا الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بڑے کردار لوگ ہیں، ہم نشانیاں پوری پڑھ کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں بتائی ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. یعنی دل اندر سے قائل ہو گئے، لیکن بس وہی کہ ہم جو ہے حدود و قیود کے پابند ہو جائیں گے تو ہم کیسے عمل کریں گے. تو دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. یہ کافی صدیوں بعد جو ہے داؤد علیہ السلام آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے کئی انبیاء آئے. پھر طالوت بادشاہ کے طور پر طالوت آئے. طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی اس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. پھر داؤد علیہ السلام اسی لیے ان کی جو ہے بنی اسرائیل میں بادشاہت کیونکہ انہوں نے مانگی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 پے در پہ جو ہے بادشاہ کیے. ورنہ ہم دیکھیں گے کہ اور کہیں کوئی نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نہیں بنائے. یہ ان کی مطلب ان کے اس پہ خواہش کی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھیجے. اور اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. دیکھیں نا، علم جو ہے یعنی علم بھی اور حکمت بھی. اللہ تعالیٰ کہیں علم کا نام لیتا ہے، کہیں حکمت کا بھی نام لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا. نبوت بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے درجات بڑھاتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اس کے درجات بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو دنیا کی نالج دی گئی تھی وہ بھی یونیک تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو جو بھی علم عطا کیا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ جو ہے ویلتھ سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے فزیکل اسٹرینتھ دی تھی داؤد علیہ السلام کو کتنی زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر دنیا اور آخرت دونوں کا علم ان کو دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے لوہے کے پگھلانے کی اور تانبے کی، لوہے کے پگھلانے کی صنعت جو تھی وہ داؤد علیہ السلام کو سکھا دی تھی. اسی طرح تانبے کی جو صنعت تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. تانبا بہتا تھا ان کے زمانے میں. آپ ہی سمجھ لیں کہ بزنس تھا، یا وہ ایک فیکٹریز جیسے ہوتی ہیں جو اس کو جو ہے پگھالتی ہیں. اور پھر ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تمام جانوروں کی، پرندوں کی جو ہے وہ بولیاں جو ہے سکھائی تھی، وہ آپ سمجھ سکتے تھے. پھر ہم فرعون کی جہالت کا حضرت داؤد اور سلیمان کے علم سے موازنہ کر سکتے ہیں کہ حالانکہ فرعون جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے کیا کہا، اس نے جو ہے جاہل تھا وہ. اس کا علم جو تھا وہ جہالت پہ مبنی تھا. یعنی جب انسان اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی معرفت نہیں جانتا، چاہے وہ کتنا ہی نالجبل ہو، اس کا علم جو ہے وہ جہالت، اللہ تعالیٰ اس کو جاہل کہتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا وہ بادشاہ تھا لیکن اس نے جو ہے اس علم کو جو ہے جو بھی اللہ نے اس کو دیا تھا اس نے غلط چیزوں میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے اپنے قوم کی جو تھی وہ غلط رہنمائی کی. اور لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں، کمپیئر کریں داؤد علیہ السلام کو، سلیمان کو، جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس میں جو ہے ہمیں پوری حکمت نظر آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ شکر گزار تھے. ہر نعمت پہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. ٹھیک ہے نا. یعنی نہ صرف لوگوں پر بلکہ ہر طرح کی مخلوقات پر. اور داؤد کا وارث جو ہے وہ سلیمان ہوا. یعنی داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے وارث سلیمان ہوئے. اور جو ویلتھ کے لحاظ سے وارث نہیں ہوئے بلکہ ایسا انبیاء وارث ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے وہ مسلمانوں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کا اصل عبرانی نام سولومن تھا، جو سلیم کا ہم معنی، سلیم الفطرت ہوتا ہے جیسے، اس طرح سے یہ ہے. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں.
بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی چیزیں، یعنی دنیا کی ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا اس سے بہترین بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، یعنی ایک لشکر تھا جو جنگ میں جو ہے ان کے ساتھ جاتا تھا، پرندوں کا بھی، جانوروں کا بھی، انسانوں کا بھی، جنوں کا بھی۔ کتنی بڑی بات تھی، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی ان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت بھی سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ ان کو پورے نظم میں اور کنٹرول میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا ہے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی، اور وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ ان کے کان میں جا رہی ہے، تو ان کی جو ہے سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ وہ دی ہوگی کہ ایک چونٹی کی بات بھی جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ اور اس پہ سلیمان علیہ السلام کی آپ حالت دیکھیں کہ بجائے یہ کہ غرور اور تکبر کرتے، وہ اور زیادہ عزت و ان کی ساری جو ہے ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کتنی بہترین دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے قابو میں رکھ۔ یعنی بعض دفعہ اتنی بڑی نعمت انسان کو مل جائے، ہمیں بھی فرض کریں اللہ تعالیٰ بہت بڑی کسی نعمت سے نواز دے، تو انسان کیا ہوتا ہے، انسان سے تو سنبھال ہی نہیں سنبھلتا۔ فرض کریں کوئی بہت بڑی لاٹری نکل آئے، بہت بڑی دولت نکل آئے، تو بندے کا حال کیا ہو جائے گا، اس کو نہ سمجھے۔ لیکن انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے قابو میں رکھ کہ میں اپنی حد سے باہر نہ نکل جاؤں تیری ان نعمتوں کو دیکھ کر۔ تو ظاہر ہے ہم سب بھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، اب اس کی ہم بہت زیادہ اس کی جو ہے تعریف بیان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب انسان جو ہے میرا شکر ادا کرتا ہے وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، تو جتنا زیادہ انسان شکر کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ تھا کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نواز رہا تھا، اتنا ہی زیادہ ان کی شکر میں جو تھا وہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے جب اور آگے آئے گا ان کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس مال کی محبت تیری یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، کہ میں مال سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تو جب بھی مجھے دیتا ہے میری جو شکر میں اور میری محبت میں تجھ سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی، انسان جو کمزور انسان ہوتا ہے، جس کا نفس کمزور ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے جب خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر عاجزی پیدا آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو چونٹی کا آپ دیکھیں کہ وہ کس نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اس نے ازمپشن کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی بے خبری میں، یعنی سلیمان صاحب کے بارے میں اس کا اچھا زمشن تھا نا کہ ان کو خبر نہ ہو جائے، تم اتنی باریک چیز ہو ان کو پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں کچل ڈالیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کتنے رحم دل ہیں۔ اچھا، ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یعنی پورا اپنے آپ اس کے لیے جاتے تھے دیکھنے کے لیے سارے جو اپنی فوج کو، تو اس فوج کے اندر جو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا، اور ظاہر ہے وہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہوگا، ہدہد پرندہ تھا تو اسی وجہ سے وہ نکل گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے کوئی میری معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، یعنی اس کو حیرانی تھی کہ ایک ملکہ حکمراں تھی، یوجلی جو ہے وہ مرد حکمراں ہوتے ہیں۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تخت جو تھا بہت ہی قیمتی تھا، اس میں جو تھے وہ ہر طرح کے گولڈن، سلور، پرل، جو ڈائمنڈ، روبی، ہر طرح کی چیزیں جو اس میں تھی، اس کی ظاہر اللہ تعالیٰ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اس کے جو ہے اس کی تخت کی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے،
शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं। यानी सूरज के आगे सजदा करना कि भाई उससे खुश होते हैं, उसकी उसके आगे सजदा बजा लाते हैं, तो खुशनुमा ही कर दिए ना। उन्हें पता ही नहीं था कि अल्लाह क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं होगा उनको ज़ाहिर है उस वक्त। और उन्हें शाहराह से रोक दिया है। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुझसे की इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का जो है वो मालिक है। ये सजदे की आयत है। सलमान साहब ने कहा, अभी हम देखे लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरे ये खत ले जा और इसे लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख के वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलका बोली, अब जब खत खत डाल दिया गया, मलका बोली, अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है और वो सलेमान की जानिब से है और अल्लाह अर रहमान अर रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे सामने हाजिर हो जाओ। ठीक है? इस जो सूरह नमल के अंदर है, 2 दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसमें आया है ना। एक तो इसके स्टार्टिंग में और इस तरह एक खत जो वो पढ़ रही है, ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू हुआ है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यानी ये खत की अहमियत कई वजह से है। एक ये कि वो अजीब गैर मामूली तरीके से आया है, बजाय इसके कि कोई सिफारत इसे लाकर देती, एक परिंदे ने इसे लाकर मुझ पर टपका दिया है। दूसरे ये कि वो फलस्तीन और शाम के अजीम फरमान सुलेमान की जानिब से है। तीसरे ये कि इसे अल्लाह और रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। हालांकि दुनिया में कहीं किसी सल्तनत के मरासलों में यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर सब देवताओं को छोड़कर सिर्फ खुदाए बुजुर्ग को बरतर के नाम पर खत लिखना हमारी दुनिया में एक गैर मामूली बात है। इन सब बातों के साथ ये अमर इसकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देता है कि इसमें बिल्कुल साफ साफ हमको ये दावत दी गई है कि हम सरकशी छोड़कर इताअत इख्तियार कर लें और ताबे फरमान बनकर या मुसलमान होकर सलमान के आगे हाजिर हो जाएं। खत सुनाकर मलका ने कहा है, सरदारा ने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। यानी आप मलका की विज़डम देखेंगे किस तरह वो अपने लोगों को साथ लेकर चलती थी। हर मामले में जो है उनसे मशवरा करती थी, ठीक है ना? खुद जो है अकेले फैसला नहीं करती थी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो माँ-बाप जो थे वो जो है मर गए थे और ये अकेली रह गई थी। क्या था, इसके लोगों ने जो है इसको ही मलका बना दिया था। अकेली इसको कि भाई तुम नहीं, आप ही मलका बनेगी, कोई आगे नहीं आया। मतलब इतने लोग अच्छे थे ना, सारे बताते हैं। इसके बारे में ये आता है कि इसको ही उन्होंने फिर मलका चुन लिया और फिर सारे काम वही करते थे, इसके अपने जो इसके दरबारी थे, ठीक है? और ये थी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी थी, इसके बारे में ये आता है। तो खत सुना के मलका ने कहा, सरदारा ने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी, देखें इसकी स्मार्टनेस जो इसने बात की, कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे खराब, उसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। यानी इस एक फ़िक्रे में इम्पीरियलिज़्म, उसके असरात और नताइज पर मुकम्मल तबसरा कर दिया गया है। बादशाहों की मुल्कगिरी और फ़ातेह कौमों की दूसरी कौमों में दस्तदराज़ी कभी इस्लाही और खैर-ख्वाही के लिए नहीं होती। इसकी ग़र्ज़ ही ये होती है कि दूसरी कौम को खुदा ने जो रिज़्क दिया है और जो वसाइल अता किए हैं, इनसे वो खुद फ़ायदा उठाएँ और उस कौम को इतना बेबस कर दें कि वो कभी इनके मुकाबले में सर उठाकर अपना हिस्सा ना माँग सके। यही करते हैं ना बादशाह। तो जब बादशाह किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब, उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। मैं इन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेके पलटते हैं। जब वो मलका का सफीर सुलेमान के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा वो इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक रहे। सफीर वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ। हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे। ठीक है ना? तो और हम इन्हें ऐसी ज़िल्लत के साथ वहाँ से निकालेंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएँगे। सुलेमान इस्लाम ने कहा, अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है क़ब्ल इसके कि वो लोग मुत्ती होकर मेरे पास हाज़िर हों? जिनों में से कभी हेकल ने अर्ज़ किया, मैं इसे हाज़िर कर दूँगा क़ब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। इससे मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन थे, वो आया मौजूदा ज़माने के नहीं, बहुत डिटेल है इसके अंदर। तो वो इफ़रीत, उसका जिन का नाम जो था इफ़रीत था, ठीक है ना? तो वो जिन जो था उसने उसने कहा कि आपके उठने से पहले जो है वो मैं तख़्त जो है आपके आगे आगे जो है वो हाज़िर कर दूँगा।
اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے بعد کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ اس شخص کے بارے میں قطعی طور پہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا، اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ یہودی روایوں میں مختلف نام آتے ہیں اور 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 بھی یہ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہاں پر اور انہوں نے جو ہے یہ کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، مختلف روایات ہیں اور مختلف اس کے بارے میں یہ ہے۔ تو جس شخص کے پاس ایک کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپک کہ فرشتے یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ جیسے ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کون ملا تھا، خضر علیہ السلام ملے تھے نا، تو وہ کام کیا کرتے تھے، وہ کون ہی کام کرتے تھے، وہ اسی کام کے لیے مخصوص بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ علم سیکھنا چاہا لیکن ظاہر ہے وہ علم انسان نہیں سیکھ سکتا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو جبرائیل علیہ السلام والا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں اوتھینٹک تو وہ نہیں ہے، یہ واقعاتی ہیں۔ تو وہ یہ کام جو ہے پلک جھپکنے میں یہ جو ہے وہ فرشتے ہی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہی وہی والا معاملہ ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو، یعنی اتنی بڑی جو بات تھی کہ پلک جھپکنے میں اتنا بڑا جو ہے تخت ان کے سامنے آ جانا، تو اس وقت بھی انہوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے یہ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی اس کے اندر بھی، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ بلکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ یعنی تھوڑی سی چینجز کروا دی تھی انہوں نے اس کے اندر نا، تاکہ تھوڑا سا رد و بدل کرا دیا تاکہ دیکھیں یہ پہچانتی کہ نہیں پہچانتی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ یعنی وہ خط پڑھنے کے بعد ہی اس پہ سوچنے لگ گئی تھی کہ اتنا بڑا فرما روا اس نے اپنے نام سے خط نہیں دیا، اللہ کے نام سے، ایک اللہ کے نام سے، تو اسی وقت چونک گئی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہدیے ہی نہیں لیے، یعنی پیسوں کو اور ہدیوں کو دھتکار دیا، تو اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا کوئی بندہ ہے، بزرگ رسیدہ کوئی بندہ ہے، تو دل میں اپنی اس کی یہ بات آ گئی تھی۔ تو یہاں مسلم ہو چکے تھے، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ٹھیک ہے نا، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی اس کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو اس گزارا کہ ایمان جو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ راسخ ہوتا چلا گیا۔ یعنی اس کی فطرت صالح تھی، اس کی اگر چاہتی تو نہیں بھی قبول کرتی، لیکن اس کی فطرت صالح تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے لیے انتظام کیے اور اس نے جو ایمان، جب اس نے ایمان کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ تو یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی۔ پہلی چیز حضرت سلیمان کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا۔ دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کو رد کرنا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا۔ اس چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے، اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ چوتھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن معرف سے بیت المقدس پہنچ جانا، یہ جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ کی طاقت ہے۔ اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان عیش و ترنم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے کہ وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور کتنا نیک نفس ہے، کس طرح بار بار پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکارنے پہ مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکجک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی ایک نیک اور ایک بد۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی عذاب مانگنے لگے، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔
انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی ان کے اس کال کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہماری سخت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے تم نے تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈالتا تھا تاکہ یہ سمجھ جائے، جیسے قریش کے اوپر جو تھا قحط آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ڈالتا تھا تاکہ یہ عاجزی کر کے پلٹ آئے، کیونکہ ہمارے معبود ہم سے، وہ یہ کہتے تھے ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول اکثر ان مشرک قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے جو اپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتی تھی۔ تو نبیوں نے کیا کہا کہ تمہارے نیک و بد شگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جو یہ جو تم پہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شپکون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ بالکل وہی معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب ان کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ تمام قریش کے قبیلے والوں نے ارادہ کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندے کو لے لیا جائے، ٹھیک ہے، جوان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد کھڑا کر دیا جائے تیر لگا کے، اور جیسے وہاں سے وہ نکلے ہجرت کے لیے، نعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہی بالکل معاملہ جو تھا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی ہے، تو تاکہ پھر وہ سب میں تقسیم ہو جائے کہ بھئی وہ پورے قبیلوں سے ایک قبیلہ کیسے، ابو طالب کا قبیلہ جو ہے کیسے لڑے گا، تو پھر ظاہر انہوں نے کہا کہ پھر صالح کا جو قبیلہ ہے وہ ہمارے تمام قبیلوں سے کیسے لڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع ہم پہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پہ بھی وہ پشیمان نہیں ہوئے، اور دوسری یہ کہ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش کی۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو، اپنی بستی سے بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی وہ کئی لوگوں کو نکال چکے تھے، جو ان کو روکتا تھا نا، ہم پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے لوط علیہ السلام کے علاوہ بھی جو بھی ان کو سمجھاتا تھا، کہتے تھے جیسے دوسرے لوگوں کو نکالا اس طرح لوط کو بھی یہاں سے نکال دو، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ اس طرح بولتے تھے، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا ہے۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متدبر کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھا اللہ بہتر ہے یا معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کی تردید میں کبھی قوموں کے قصے، کبھی زمین اور آسمان، اور کبھی انسان کے اپنے نفس میں انسان کو نشانیاں دکھاتے ہیں، بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو چائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے، اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی ایک کھارا اور ایک میٹھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انسان کو پتا ہے کہ جب ہماری تکلیف کو سوائے اللہ کے جو ہے وہ کوئی یہ مشرکین کو بھی پتا تھا، اپنی مشکلوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ہم چاہے کسی کو بھی دنیا میں پکاریں لیکن ہماری تکلیف کو، ہماری مشکلوں کو سوائے رب العزت کے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ وہ کون ہے جو خشکی و سمندر کی تاریکی میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کے بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شخص سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہو؟ اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو
کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کبھی غور کرنے کی جو ہے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، آخرت میں وہ پہلے ہی شک کرتے تھے، یقین ہی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے جب انسان جب کسی چیز کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، تو وہ چیز اس سے لوس، اس سے دور ہو جائے گی، اس سے ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، یہ منکر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا، یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہو ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، اللہ کا تو انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو جو اب پھر وہ جو مجرم بن گئی تو پھر ان پہ مسلسل تباہی آئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو، ان کی چالوں پر دل تنگ نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، کہو کیا عجب کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی عذاب آ گیا ہو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے تمہیں، حقیقت یہ کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک کتاب واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، بلکہ انسان یہ وہ چیز قرآن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ وہ ریکارڈ ہے جو انسان کا محفوظ ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا اختلاف رکھتے ہیں، شریعت کے اندر اختلاف ہے، بنی اسرائیل کے اندر واقعات کے اندر اختلاف ہے، ان کی تاریخ کے اندر جو اختلافات ہیں ان تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہے کہ تم نے جو ان میں آلٹریشن کر دی، جو ان میں چینجز کر دی، قرآن وہ تمام حقیقتیں کھول رہا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست سب کچھ جاننے والا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صحیح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار سنا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، مردوں کو نہیں، میں پہلے بھی بتا کے جا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیز کی اگزامپل دیتا ہے جو حقیقت ہے، تو حقیقت میں مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، اور یہ ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھیا وہ مردہ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرو، وہ سن رہا ہے، نہیں، ہم یہ بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے جان تو پوری شخصیت نکال لیتا ہے، اور روح جو ہے وہ انسان کی ایک پوری شخصیت ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کان کا حصہ رہ گیا یا آنکھ کا حصہ رہ گیا، نکل گئی شخصیت تو اس کی بدائی بھی چلی گئی، اس کی جو ہے کان کی بھی، اس کا دماغ سب کچھ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے زمین سے، وہ زمین کی جیسے ہم نے کہا نا ہم بھی زمین سے ہی نکلے، ہم بھی زمین سے ہی پیدا ہوئے نا، تو اس طرح وہ بھی جو ہے جانور جو ہے وہ زمین سے، اب اس کی کیا ہوگا، وہ کس طرح کا جانور ہوگا، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ آ کے پھر لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، ظاہر ہے، دعوت الارض، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا، یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جن سے حوال ہوگی جس سے بہت سے افراد ہوئے زمین پر پھیل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل آئی نہیں ہے، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت پہ سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی درجہ بدرجہ مطلب کیا ہے، ان کو ان کے رینک وائز سب سے برے لوگوں کو چھانٹ لیا جائے گا، پھر ان سے زیادہ اچھے، پھر ان سے اچھے، پھر ان سے اچھے، پھر ان سے اچھے، ٹھیک ہے، ان کی پوری رو بنا دی جائے گی،
یعنی علمی احاطہ کا مطلب کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے، تم نے تحقیق ہی نہیں کی اس کے اوپر جو ہے نا، یا پھر تم نے کیا نتیجہ پایا؟ اگر تم نے تحقیق بھی کی تو کیا نتیجہ پایا، یا پھر تم نے تحقیق کی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وہ وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس وقت جب اس کے سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے نا، وہ وقت جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے تھے، اور سب کان دبائے اس کی حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کے رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو دونوں صورتیں تھیں یہ خود ہی حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اس پہ آپ دیکھیں پروفٹس کے جو واقعات ہیں وہ آلریڈی اتنی اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتنی کھول کے اور اتنی کلیئر کٹ جو ہے بتا دی ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنا بولیں گے تو ایک لفاظی ہے ہمیں بولنا بھی نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر جو ہے اس کے اندر، اور یہ سورہ قصص اس کے اندر بھی پوری ڈیٹیلیں انبیاء کی نا، تو ظاہر ہے اس میں سمجھنے کی ویسے بھی بہت باتیں ہیں کہ انسان خود بھی پڑھے ان قصوں کو، ان کے جو واقعات ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ نکال کے گوگل کر سرچ کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں پتہ چلیں گی کہ ظاہر ہے تو قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایک ڈسٹنکٹ وے میں دیتا ہے نا چیزوں کو، تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے جو بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں ملتی ہے، لیکن ظاہر اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم اس کے بارے میں جب ٹائم ملے تو بندہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہمیں سبق دینے کے لیے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ ہم ان سے سبق لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ ہم سب کے لیے ہم سبق حاصل کرنے کے لیے کیا نشانیاں ہیں اس کے اندر نا، تو بس یہی نشانیاں ہیں کہ وہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں جب جو اللہ کی بات نہیں مانتی ہے، پہ در پہ ان کے پاس جو ہدایت آتی ہے، پیغمبر آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات آتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ قوم جو ہے پہ در پہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ دوسری قومیں لے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ قصص کل ہم پڑھیں گے، اوکے؟ تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔